میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے خوشی منائی جو اس کے شان کے لائق تھا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا، یہ حضور کی میلاد کی خوشی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے پیر شریف کا روزہ رکھا۔ حضور کے غلاموں نے عرض کیا کہ محبوبہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن میری ولادت ہوئی۔ گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی ولادت کے دن کو خوشی کے طور پر منا کر کے روزہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور رحمت کائنات نے فرمایا کہ تمہاری اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ تو غلاموں نے عرض کی کہ محبوب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی اور غلام بنایا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم ایسا ہی کر رہے تھے؟ اور یہ قسم جو حضور نے ان سے لی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضور کو اپنے غلاموں پر یقین نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم نے اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے قسم لی۔ فرمایا تم اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ واقعی تم ایسا کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر ہم شکر ادا کر رہے تھے کہ محبوبہ آپ کی ولادت ہوئی، ہمیں آپ کا امتی اور آپ کا غلام بنایا، اور آپ کا دیدار ہماری آنکھوں کو میسر آیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو حضور رحمت کائنات مسکرا کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی تم سے کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا معاذ اللہ، بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے آ کر کے بتایا کہ آپ کی اس صحابہ کی جماعت پر اللہ بھی آسمانوں پر فخر فرما رہا ہے، اور اللہ بھی اپنی شان کے لائق خوشی منا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کی آمد کی خوشی اللہ تعالیٰ نے خود منائی، رسول اللہ علیہ السلام نے منائی، حضور کے صحابہ نے منائی، اور سلف صالحین کا طریقہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے قداور آئمہ، بڑے بڑے قداور شخصیات، علمی میدان میں کام کرنے والے، وہ اپنی ساری کلموں کو رکھ کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں اپنی گناہوں کے کفارے کے لیے، یا تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو اور جس کے وسیلہ سے تیری بارگاہ سے بخشش طلب کر سکیں، تو وہ ایک ہی عمل ہے کہ ہم اپنے محبوب کا اور تیرے محبوب کا میلاد منایا کرتے تھے۔ گویا کہ میلاد کی برکات یہ ہے کہ یہ انسان کی بخشش کا سبب بھی بنتا ہے، انسان کی بخشش کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ ہاں، میلاد کو شرعی تقاضوں کے مطابق منانا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ غرباء میں تقسیم کرنا، لنگر کھلانا، یتاما پر دست شفقت رکھنا، یہ میلاد کی اصل روح ہے۔ اور یہ جو انسان اس طرح عمل کرتا ہے، یقین مانیے میرا پریکٹیکل ہے اس بات پر کہ اس انسان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کی روح کو بھی تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا بخشتا ہے یہ طریقہ، اور رسول اللہ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی ذات بھی اس سے راضی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اس انداز سے اس سال میلاد منائیں کہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ مناؤ جشن بہاراں تم اس اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔